بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب حجر اسود 22 سال کے لیے کعبہ سے اکاڑ لیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ جنوری 930 کی بات ہے جب مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس زمانے کی پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ خلافت عباسیہ اندرونی اختلافات سے متاثر تھی جب مکہ میں داخل ہونے والے گروہ نے کعبہ سے حجر اسود اکاڑ لیا جسے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں۔ تاہم یہ گروہ حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گیا اور اگلے 22 برس تک واپس نہیں آ سکا۔ یہ گروہ مکہ کیوں آیا اور حجر اسود کو کہاں لے گیا؟ ان سوالوں کے جواب جاننے سے قبل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حجر اسود کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ پیارے دوستو، حجر اسود کے لغوی معنی سیاہ پتھر کے ہے۔ سرخی اور سیاہی مائل زرد رنگ کے اس بیضوی پتھر کا قطر تقریباً 23 سینٹی میٹر ہے اور یہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے پر دیوار کے ساتھ زمین سے کوئی 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ علی شبیر تاریخ حجر اسود میں لکھتے ہیں کہ اسے سنگ اسود، رکن اسود، سیاہ گوشہ، حجر اور رکن بھی کہتے ہیں، جو طواف کے آغاز اور اختتام کی علامت ہے۔ امریکہ میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلی سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق حجر اسود کو چومنا یا چھونا ایک علامت ہے۔ ہم علامتاً اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس پتھر سے جڑی تاریخ دراصل مذہب اسلام سے بھی زیادہ قدیم ہے اور یہ بحث رہی ہے کہ آیا یہ شہاب ثاقب آتش فشانی پتھر ہے یا قدرتی شیشے کا ٹکڑا۔ اسی تناظر میں ماریا گولیا اپنی کتاب میٹیورائٹ نیچر اینڈ کلچر میں لکھتی ہے کہ حجر اسود کا جدید سائنسی تکنیک کے ساتھ کبھی تجزیہ نہیں کیا گیا اور اس کی اصلیت قیاس آرائیوں کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ الارزقی تاریخ مکہ میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراہیم کو بھی اتارا تاکہ ان سے مانوس رہے۔ شفاء الغرام کے مطابق ابن اسحاق کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے زمانے میں حجر اسود کو جبل پہاڑ ابو قبیس پر محفوظ رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کو لا کر اس کی جگہ پر نصب کیا۔ دائرہ معارف اسلامیہ میں شفاء الغرام کے حوالے سے حجر اسود میں اللہ تعالیٰ کی چند آیات بینات واضح نشانیاں یہ بتائی گئی ہے کہ زمین پر آنے کے بعد حجر اسود عظیم حوادث مثلاً طوفانی نوح وغیرہ سے دوچار ہونے کے باوجود جو کا تو محفوظ رہا۔ کئی مرتبہ اپنی جگہ سے اکاڑا گیا مگر وہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ پھر 18 جنوری 930 کی سپہر تھی جب وہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد کئی برس حجر اسود کعبہ کے بجائے ایک اور مقام پر موجود رہا۔ 9ویں سے 11ویں صدی کے دوران عراق، یمن اور خاص طور پر بحرین میں سرگرم قرامطہ کی فوج اس سے 6 دن پہلے حج کے پہلے روز ابو طاہر سلیمان کی قیادت میں گھوڑوں پر سوار حرم میں داخل ہوئی۔ فرانسس اے پیٹرز اپنی کتاب مکہ اے لٹریری ہسٹری آف دا مسلم ہولی لینڈ میں لکھتے ہیں کہ قرامطہ عباسی خلافت کو جہاں کمزور پاتے حملہ کرتے اور کوفے سے مکے جاتی درب زبیدہ کہلاتی حج کی شاعرات تو ان کا آسان ہدف تھی۔ 10ویں صدی کے پہلے 7 سال قرامطہ عراقی حج قافلوں کو ہراساں کرتے رہے۔ اگلی 2 دہائیوں میں خاموشی رہی۔ پھر سن 925 میں بغداد سے چلا حج قافلہ مکہ نہ پہنچ سکا اور عباسی خلافت کے اس دارالخلافہ سے اگلے 2 سال کسی نے حج پر جانے کی جرت نہ کی۔ عثمانی مورخ قطب الدین کے مطابق ابو طاہر کی فوج نے حرم مکہ اور ارد گرد کی گھاٹیوں میں تقریباً 30,000 لوگوں کو قتل کیا۔
1700 افراد کی جان طواف کرتے ہوئے لی گئی اور زمزم اور دیگر کنویں لاشوں سے اٹھ گئی۔ پھر انہوں نے کعبہ کے خزانے کو لوٹا۔ مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے کی تلاش کی، لیکن اسے کہیں چھپا دیا گیا تھا۔ مایوس ہو کر ابو طاہر نے حجر اسود اکھڑوا کر اپنے علاقے الحصا کے دارالحکومت حجر میں دارالحجرہ نامی مسجد میں لگا دیا۔ اسلامی انسائیکلوپیڈیا میں سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ اب ابو طاہر پر خبط سوار ہوا کہ لوگ کعبہ کے حج اور طواف کو چھوڑ کر دارالحجرہ کا حج کرے، لیکن ناکامی ہوئی۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا اور تقریباً 10 سال تک کعبہ کا حج امن نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ سن 939 میں ابو طاہر کی اجازت اور ہر حاجی سے 5 دینار محصول کی وصولی کی شرط سے حج دوبارہ شروع ہوا۔ قطب الدین کے مطابق کعبہ کے مشرقی کونے کی جانب حجر اسود کی جگہ خالی رہی اور لوگ تبرک کے طور پر اس جگہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ سن 950 میں حجر اسود دوبارہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں شفاء الغرام کے حوالے سے لکھا ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن کو سنبر بن حسن قرمتی نے حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر لگا دیا۔ لوگوں نے حجر اسود کو دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائے اور اسے بوسہ دیا۔ واضح رہے کہ اسلام سے قبل بھی حجر اسود مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے آغاز سے قبل ایک بار کعبے کی عمارت کا آگ لگنے سے تباہ ہو گئی، جس کے بعد کعبے کی نئی تعمیر ہوئی، لیکن جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا موقع آیا تو اہل مکہ اس بات پر جھگڑنے لگے کہ یہ اعزاز کس کے حصے میں آئے۔ دائرہ میں سیرت ابن ہشام اور شفاء الغرام کے حوالے سے لکھا ہے کہ آخر قریش کے معتبر ترین شخص ابو امیہ بن المغیرہ نے کہا کہ جو شخص سب سے پہلے نمودار ہو وہی یہ خدمت بجا لائے گا، اور اسی وقت پیغمبر اسلام کا گزر ہوا تو سب پکار اٹھے کہ امین آ گئے، محمد آ گئے، یہ ہمیں پسند ہے۔ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے کمال دانش مندی سے کہا مجھے ایک چادر دیجیے۔ چادر میں حیا کر دی گئی، اس میں حجر اسود رکھا اور قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ اس کپڑے کے کونے پکڑ لے کر چلے۔ پھر آپ نے خود پتھر کو اٹھایا اور مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس روایت سے علم ہوتا ہے کہ گویا تب تک حجر اسود ایک ہی پتھر تھا اور اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، حجر اسود کو کب کب نقصان پہنچا؟ الرزقی 7ویں صدی میں عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کعبہ میں شریک لوگوں سے نقل کرتے ہیں کہ کعبے کو آگ لگنے سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کسی طرح بنو شیبہ کے ایک آدمی کے ہاتھ لگ گیا اور بہت دن بعد تک بنو شیبہ کے پاس رہا۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود کے ٹکڑوں کو چاندی کے حلقے سے باندھ دیا۔ جب بعد میں یہ حلقہ کمزور ہو گیا اور حجر اسود کے ٹکڑے ہلنے لگے تو عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے حجر اسود میں آر پار سوراخ کر کے اس میں چاندی بھروا دی۔ علی شبیر کی تاریخ حجر اسود کے مطابق تاریخ میں کوئی 3 بار حجر اسود پر ضربیں لگائی گئی۔ گو بظاہر اس کے ٹکڑے علیحدہ نہیں ہوئے مگر کئی حصوں میں ٹوٹ گیا تھا جو نقرئی چاندی کے حلقے کی وجہ سے جدا نہ ہو سکے۔ عثمانی سلطان مراد رابع کی خلافت 1623 سے 1640 تک کے زمانے میں جب کثرت بارش سے جس میں 1000 افراد بھی ہلاک ہوئے، کعبے کو نقصان پہنچا اور حجر اسود کو نکال کر باہر رکھا گیا تو اس وقت دیکھا گیا کہ اس کے 13 ٹکڑے تھے جن میں زیادہ تر چھوٹے تھے۔ علمی آئیدن کا توپ کاپی پیلس میوزیم کے بارے میں اپنی تحریر میں کہنا ہے کہ عثمانی سلطان حرمین شریفین کے نگبان کے طور حجر اسود کے گرد چاندی کے فریم وقتاً فوقتاً تبدیل کرواتے رہے۔
بوسیدہ فریموں کو واپس استنبول لایا جاتا، جہاں وہ اب بھی توپکاپی محل میں مقدس آثار کے حصے میں رکھے ہیں۔ علی شبیر کے مطابق ایک بار ایک شخص نے ہتھوڑی سے ایک ٹکڑا توڑا جو بعد میں جوڑ دیا گیا۔ اس سمیت اب مجموعی طور پر حجر اسود کے 14 ٹکڑے ہیں جو مسالے سے جوڑ دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، مزید تاریخی واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔